السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی بعد از نبوت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سال پر مشتمل ہے، جس میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ میں گزارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوئی۔ پہلی وحی میں سورۃ الگ کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد کافی عرصے تک نہ وہ فرشتہ دوبارہ نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور نہ ہی کوئی وحی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری۔ تو مورخین لکھتے ہیں اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ عرصہ 6 مہینے پر مشتمل ہے، جسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ عرصہ 3 سال پر مشتمل ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے کہ وہی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر گھر چلے گئے اور اپنی بیوی سے کہا، دسیرونی دسیرونی، یعنی مجھ پر چادر اوڑھ دو۔ اس کے بعد وہی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آپ کے سامنے نازل ہوا، اور سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نازل فرمائیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وَلِرَبِّکَ فاصبر تک یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ کا فرمان جو ہے لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے بعد سے اپنے اہل خانہ کو، اپنے قابل اعتبار ساتھیوں کو اور دوستوں کو جو ہے وہ دین کا پیغام دینا شروع کر دیا۔ ابتدائی مسلمانوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمگسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئیں۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ غلاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے ابتدائی مسلمانوں میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ رضوان اللہ اجمعین، ان سب نے اسلام قبول کیا۔ پھر ان کے بعد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس خفیہ تبلیغ میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی، جن میں حضرت بلال حبشی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عامر بن جراح، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابی ارقم، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی، اور حضرت عبیدہ بن حارث، یہ سب لوگ جو ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، حضرت خباب بن عرت اور ان کے بہنوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید جو ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ابن ہشام کی روایت کے مطابق ان کی تعداد 40 سے زائد ہو گئی تھی۔ ابتدا میں نماز کا حکم بھی تھا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ تو ابن حجر کے مطابق واقعہ معراج سے پہلے تک صبح اور شام یعنی فجر اور عصر کی نمازیں جو ہیں وہ دین اسلام میں فرض تھیں۔ قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تبلیغ کی خبر ہو چکی تھی، لیکن اس پر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ انہیں لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کہانیاں سناتے ہیں، ویسی ہی کہانیاں جیسے عرب میں امیہ بن خلف اور قس بن سعدہ وغیرہ سناتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور یہ تبلیغ کا سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ محمد اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قرابت داروں کو تبلیغ کی، تمام خاندان کو
اپنے گھر دعوت پر بلایا، اور جب وہ کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خطاب کرنا چاہتے تھے، لیکن ابو لہب نے رکاوٹ ڈال دی۔ پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کی اور ابو لہب نے بات نہ کرنے دی۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی تو لوگ کھانا کھانے کے بعد آپ کے خطاب سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان بنو عبد المطلب کے سامنے رکھا اور بتایا کہ میں ایک ایسی افضل چیز لے کر آیا ہوں جو عرب میں اس سے پہلے کوئی نہیں لے کر آیا۔ میں تمہارے پاس دین اور دنیا کی بھلائی لایا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں دعوت دوں۔ تو خیر اس پر ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد اخلاقی کی اور بتایا کہ کیا تم ہمیں اس بات کے لیے بلایا کر لائے تھے، اس لیے ہماری دعوت کی تھی۔ لیکن وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بے شک میری آنکھیں دکھتی ہیں، میرا پیٹ بڑھا ہوا ہے، میری پنڈلیاں لاغر ہیں، تاہم یا رسول اللہ میں آپ کا بوجھ اٹھاؤں گا اور آپ کے اس کام میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اپنے قرابت داروں کو دعوت دین دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعلانیہ تبلیغ کی وحی نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ کہ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو برملا بیان کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفا پر کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو بلند آواز سے پکارا، یا صباح یا صباح، یعنی ہائے صبح۔ یہ پکار سن کر قریش کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر ایک فوج جو ہے حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو لوگ بیک وقت بولے کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں شدید عذاب سے ڈراتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے وہاں پر بگڑ کر کہا کہ نعوذ باللہ تو ہلاک ہو جائے کہ تم نے ہمیں صبح صبح اس کام کے لیے بلایا تھا۔ خیر ابو لہب نے لوگوں کو منتشر کر دیا تو ابو لہب کے اس گستاخانہ رویے پر سورۃ لہب نازل ہوئی تھی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی بربادی کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کی تو اس کے بعد قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے روکنے کے لیے طرح طرح کے حربے اپنائے۔ سب سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لالچ دینے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اپنے ایک بہت بڑے مدبر سیاست دان عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، اور اس نے نہایت ہی نرم لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں مال و دولت دیں تو ہم تمہارے سامنے سونا چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے، تمہیں کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو ہم اونچے گھرانے کی خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کروا دیں گے، اگر تمہیں بادشاہت اور سرداری چاہیے تو ہم وہ بھی دے دیں گے تمہیں، اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہے تو ہم اس کا علاج بھی کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم ہمارے لوگوں میں اس طرح انتشار نہ پھیلاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی خواہش نہیں ہے جو تم میرے سامنے رکھتے ہو، نہ ہی مجھے کوئی بیماری ہے، ہاں البتہ اگر میری بات مان لوگے تو تمہارا اس میں فائدہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کی اس کے سامنے تلاوت کی۔ پھر اگر کفار و مشرکین توحید کے دلائل سن کر بھی منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی آفت عاد اور سمود کی قوموں پر آئی تھی۔ عتبہ بن ربیعہ بغیر کچھ کہے یہ باتیں سنتے ہی اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اگر یہ غالب آ گیا تو عرب پر غالب آنے کی وجہ سے تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارے خاندان سے ہے، تمہاری ہی عزت ہے، اور اگر وہ ناکام رہا تو تمہارا مقصد خود بخود کامیاب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو روک لیجئے، تو حضرت ابو طالب نے قریش کی شکایت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے بھتیجے اس عمر میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جسے میں نہ اٹھا سکوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دیں گے میں پھر بھی خدا کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے سے نہیں رک سکتا۔ تو اس پر حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم اپنا کام کرو اور میں تمہارے اس کام میں تمہارا ساتھ دوں گا اب ہمیشہ۔ اس کے بعد ولید بن مغیرہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا
کہ تم میرے بیٹے عمارہ کو لے لو جس کی خوبصورتی کے عرب میں بڑے چرچے ہیں، اور اپنے بھتیجے کو میرے حوالے کر دو۔ اس پر حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں تمہارے بیٹے کو لے کر اس کی پرورش کروں، اور تم چاہتے ہو کہ میں اپنا بیٹا اپنے جگر کا گوشت تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے نعوذ باللہ قتل کر دو۔ اس پر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا جاتا، ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں سے نعوذ باللہ آپ کو نشانہ بنایا، اور ان کی وضاحت قرآن مجید میں بھی کی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے، اور مختلف قصے اور کہانیاں سنا کر جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ان سے تشبیہ دیتے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی مشکلات اور مصائب ڈھانے کی کوشش کی۔ اسی کے کہنے پر ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سجدے کی حالت میں اوجھری پھینک دی، جسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور کیا۔ اس کے علاوہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر آپ کو چھڑوایا تھا۔ تو اسی طریقے سے ابو لہب اور اس کی بیوی آپ پر ظلم ڈھاتے، آپ کے راہ میں کوڑا کرکٹ بچھا دیا کرتے، کانٹے بچھا دیا کرتے، اور جہاں سے آپ گزرتے تو وہاں پر لغو اور بیہودہ باتیں اور کہکے لگانے شروع کر دیتے تاکہ آپ کو ایذا پہنچائی جائے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر بہت سے مصائب ڈھائے۔ حضرت یاسر اور ان کا خاندان، ان پر بڑے مصائب ڈھائے گئے، اور ابو جہل نے حضرت یاسر کی بیوی حضرت سمیہ کو برچھی مار کر شہید کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا اور ان کے سینہ پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، لیکن پھر بھی وہ آہد اور آہد کہتے رہتے۔ حضرت صہیب رومی پر بہت ظلم ڈھائے گئے، اور انہیں لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں لٹا دیا جاتا۔ حضرت ابو فقیہ، یہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے، ان کو بہت سے دکھ دیے جاتے، ان کے سینے پر پتھر رکھ کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا، لیکن پھر بھی وہ اپنی زبان سے اللہ کے دین کا پیغام جو ہے بلند کرتے رہتے۔ اس کے علاوہ حضرت لبینہ اور حضرت زنیرہ حضرت عمر کی لونڈیاں تھیں، اسلام لانے سے قبل حضرت عمر ان پر بڑا ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سے صحابہ کرام پر مظالم ڈھائے گئے۔ دار ارقم میں صحابہ کرام چھپ کر دین اسلام کی تعلیمات حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت ارقم بن ابی ارقم کا گھر تھا، جو کہ کوہ صفا پر ان سرکشوں کی نگاہوں سے دور تھا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب جو ہیں نبوت کے 5ویں سال دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیا کرتے تھے۔ انہی مصائب اور تکالیف سے تنگ آ کر ہجرت حبشہ اولیٰ اور ہجرت حبشہ ثانیہ ہوئی، اور اس کے بعد شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا، سفر طائف کیا گیا، اور انہی مصائب کی وجہ سے ہی ہجرت مدینہ تک نوبت آ پہنچی۔